فاستغفر اللہ واستغفر الرسول لوجد اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم العظیم الامین الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صاحبان ذی وقار، صاحبان محترم، صاحبان محتشم، ادب خردگان نگاہ محبت، ادب خردگان نگاہ ولایت، آج عرصہ دراز کے بعد ایک نئی جگہ پر انہی اساتذہ کرام کی سرپرستی میں قبلہ میرے انتہائی شفیق محسن جناب قاری محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ان کی زیر صدارت آج اس طرح سے آپ سے دوبارہ ہم کلام ہونے کا موقع حاصل ہوا۔ اللہ پاک کی سعادت کو فقیر کے لیے باعث برکت بنائے اور آپ اس میں فضیلت بنے۔ قاضی الحاجات آپ کے جانے سے پہلے آپ کی حاجت روائی فرمائے اور نبی اپنی رحمتوں کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت تا قیامت رکھے اور اولیاء قیام کی فیض و برکات ہم سب کی قلب و اذان کو مطہر منور اور معطر کرتے رہے۔ صاحبان ذی وقار، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی معروف آیت 64 کو ہدیہ کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت مقدسہ میں میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب تم اپنی جان پر ظلم کر لو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جب تم اپنی جان پر ظلم کر لو اور پھر تمہیں احساس ہو، تمہیں احساس ندامت ہو، تو تم فاستغفر اللہ جاؤ اور فوراً کے لیے ہے اور فوراً اظہار ندامت کرو اور اللہ سے مغفرت کے طالب ہو۔ واستغفر لهم الرسول، اور اس کا رسول بھی تمہارے لیے مغفرت کی سفارش فرما دے۔ تو چونکہ اب تمہیں احساس ندامت ہو گیا اور احساس ندامت ہونے کے بعد تم خدا سے مغفرت کے طالب ہوئے کہ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس دنیا کو اپنا بنایا، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو جب تم مغفرت کے طالب ہو اور فوراً کے لیے فوراً مغفرت کے طالب ہو اور پھر اس کا حبیب بھی تمہارے لیے مغفرت کی سفارش فرما دے، تو خدا فرماتا ہے کہ اب چونکہ اس کے حبیب کا نام نامی آ گیا، اس کے حبیب کا اسم گرامی آ گیا، تم نے اس کے حبیب کا واسطہ استعمال کر لیا، تم نے اس کے حبیب کو اپنی مغفرت کے لیے سفارشی بنا لیا، اب خدائے پروردگار کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے لوجد اللہ توابا رحیما، کہ خدائے پروردگار ضرور بالضرور، یقیناً بالیقین، کوئی شک کی گنجائش باقی چھوڑی ہی نہیں ہے، یعنی ہر صورت میں خدائے پروردگار تمہاری مغفرت فرمائے گا، وہ تمہاری، اس کو بیٹھ جائیے، وہ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ اب خدائے پروردگار یہاں پر فرما رہا ہے کہ چونکہ اس کے حبیب کا نام نامی آیا اس لیے لوجد اللہ، کوئی شک نہیں رہا، ہر طرح کے شکوک و شبہات کو نکال دیا، اب کوئی ابہام بھی نہ ہو کہ خدائے پروردگار اس دعا کو رد کرے گا کیونکہ اس کے حبیب کا نام نامی آ گیا ہے، تو خدا ضرور بھی ضرور تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اب خدا فرماتا ہے کہ اس کے حبیب کا نام آئے اور فقط اتنا ہی دے کہ جتنا سائل مانگے آئے، جتنا سائل سوال کرے بس خدا اتنا ہی عطا فرمائے، تو خدا کا اپنے حبیب سے محبت کا یہ انداز نہیں ہے، خدا کی شان محبت کا تقاضا یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خدائے پروردگار فرماتا ہے کہ میری محبت کا اپنے حبیب سے انداز یہ ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے میرے مصطفیٰ کے توسل سے میں اتنا ہی دوں، نہ ایسی میری خدائی نہیں ہے، تم نے میرے مصطفیٰ کا نام لیا، اس میں گرامی آ گیا، نام نامی آ گیا، میرے حبیب کو اپنا سفارشی بنا لیا، اس لیے میں تمہیں دگنا انعام دوں گا، تمہاری مغفرت بھی فرماؤں گا اور تم پر اپنی
گرامی آیا، اس میں گرامی آیا، اس لیے فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم، توبہ تو قبول کروں گا، ساتھ پر تم پر اپنی رحمتیں بھی برساؤں گا۔ تو دوہرا انعام مل گیا۔ اب یہ مقام مغفرت کے اندر دعا ہے۔ کس کے اندر؟ مقام مغفرت میں۔ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ آپ کیوں یہاں پر مغرب کے وقت بیٹھے اور اب یہاں عشاء تک آپ یہاں پر تشریف فرما ہوں گے، اس سے پہلے بھی شاید رخصت ہو جائیں، لیکن ہم آئے ہیں یہاں پر مغفرت کے لیے۔ آپ بھی آئے، میں بھی آئے کہ پروردگار ہمیں معاف فرما دے، اپنے غفور و رحیم ہونے کا فیض اپنے قہار و جبار ہونے سے زیادہ ہم پر جاری و ساری فرما۔ یہی ہے نا آپ کا مقصود۔ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ کیا کہ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے؟ میں کیوں بیٹھا ہوں؟ کیا کہ اللہ میری مغفرت فرما دے۔ تو مغفرت دو طریقوں سے قبلہ، دو انداز سے ہے۔ ایک تو یہ کہ جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی آپ امتی ہیں، وہ آپ کے لیے خدا سے مغفرت لے کے دے کہ اے میرے پروردگارہ گناہگار ہیں، تیرے حبیب کی نسبت کا پٹا ہم نے گلوں میں ڈالا ہوا ہے، اس لیے مولا اپنے حبیب کے تصدق، اپنے حبیب کے صدقے کے اندر ہماری مغفرت فرما دے۔ تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ مصطفیٰ، وہ نبی، وہ ہادی، وہ رہبر، وہ مربی، وہ تمہارا رہنما، وہ مرکز محبت جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو، وہ تمہارے لیے خدا سے مغفرت مانگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے۔ یہ تو پہلا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا عمل کر جائیں، ہمارے کردار کے اندر کوئی ایسی عمل کی چمک آ جائے، کوئی ایسا عمل ہم میں پیدا ہو جائے، ہمارے سیرت و کردار میں کوئی ایسی حرکت پیدا ہو جائے، کوئی کردار ایسا نمایاں ہو جائے کہ اللہ پاک ہماری مغفرت فرما دے۔ تو دو طریقوں سے ہے، یا تو ہمارا نبی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے، یہ ایک طرف کا رستہ، دوسرا یہ ہے کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں کہ اللہ خوش ہو جائے اور اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ تو دونوں کے حوالے سے ایک ایک بات کو سنیے اور مرتضیٰ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پہلی صورت جو یہ ہے کہ حضور ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائے، تو اس کے لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کس کی؟ صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اوروں نے بھی بیان کیا، لیکن میں مسلم کے الفاظ استعمال کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس رمضان کے مہینے میں آتے، اور جس رات آپ جس میں نزول قرآن مناتے ہیں، اس دن جبریل آ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سارا کا سارا قرآن دہرایا کرتے تھے۔ یا آپ جس میں نزول قرآن مناتے ہیں نا، کب مناتے ہیں؟ 27ویں کو آپ مناتے ہیں، تو یہ سنت ہے جبرائیل کی۔ کس کی سنت ہے؟ جبرائیل کی، کہ جبریل میرے مصطفیٰ کے پاس آتا اور آ کر خادم بن کر حضور کو سارا کا سارا قرآن پیش کرتا، اور جب آخری سال تھا تو جبریل 2 مرتبہ آئے اور 2 مرتبہ آ کے ختم قرآن کیا۔ تو اب اسی تسلسل کی کڑی ہے کہ ایک مرتبہ جب جبریل امین آئے مصطفیٰ کے پاس اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کی اور آپ کی امت کے لیے ایک ہی طرح کی قرأت کو پسند فرمایا، ایک ہی طرح کی قرآن کی قرأت کو پسند فرمایا کہ ایک ہی طرح سے شرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک سب ایک ہی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، کوئی تلفظ کا فرق نہ ہو، کوئی زیر و زبر کا فرق نہ ہو، سب ایک ہی لب و لہجے کے ساتھ سب قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ پر قربان جاؤں اپنے قبلے والے مصطفیٰ پر، آمنہ کے لال پر، عبداللہ کی یتیم پر، عبد المطلب کے پوتے پر، انتہائی پر، تہامی پر، ہاشمی پر، اس ختم نبوت کے تاج پہننے والے پر، جو ہماری نبضوں کی رفتار کو ہم سے بہتر جانتا ہے، جو ہماری آنکھوں کی چمک کو ہم سے زیادہ پہچانتا ہے، جو ہمارے ہمدرد کو ہم سے بہتر جان رہا ہے، پہچان رہا ہے۔ حضور کتنے شفیق ہے۔ حضور نے فرمایا جانتے تھے میرے مصطفیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ دین اسلام عرب کے ریگستانوں سے نکلے گا اور انٹارکٹیکا کے گلیشیئرز تک پہنچے گا، پھر وہاں سے نکلے گا آسٹریلیا کی چراگاہوں تک بھی پہنچے گا۔ حضور جانتے تھے کہ میرا دین اسلام یورپ کے کلیساؤں تک بھی پہنچے گا، اور حضور جانتے تھے کہ میرا یہ کلمہ افریقہ کے جنگلات تک بھی پہنچ جائے گا، اور پھر حضور یہ بھی جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا کلمہ بر صغیر پاک و ہند میں داخل ہوگا، وہاں خطہ پاکستان میں آئے گا، وہاں پاکستان کے
خطے میں پنجاب میں آئے گا اور پنجاب سے ہوتا ہوا وہ یہاں کی ایک تحصیل فورٹ عباس کے اندر آئے گا. اور فورٹ عباس کے اندر یہ گلشن اقبال کالونی ہے, گلبرگ کالونی ہے. اس گلبرگ کالونی کے اندر ایک مسجد ہے, اس مسجد میں بھی آ کر میرا کلمہ چلے گا اور میری امتی وہاں پر بھی بیٹھے ہوں گے. تو حضور جانتے تھے کہ سب کا لب و لہجہ ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر ایک کا تلفظ فرق ہوتا ہے. پنجابیوں کا فرق ہے, سندھیوں کا فرق ہے, عربی کے کچھ لفظ ہیں جو اردو میں نہیں بولے جاتے, اردو کے کچھ الفاظ ہیں جو عربی میں نہیں بولے جاتے. خود بلال حبشی کو دیکھیں تو اشہدو کو اسہدو کہہ دیتے تھے, توئے کو تے پڑھ دیتے تھے, الف کو عین کہتے تھے, اور ہم بھی کر جاتے ہیں. تو حضور جانتے تھے کہ سب کا لب و لہجہ ایک جیسا نہیں ہوتا. بنگالیوں کا اپنا لب و لہجہ ہے, کچھ لوگ ہیں انہیں رے کہا جائے تو ل کی آواز نکلتی ہے. پختون ہمارے لڑکی آتا ہے, لڑکا جاتی ہے, تو مختلف تلفظ ہوتے ہیں, انداز اپنا اپنا ہے, بولی اپنی اپنی ہے, لب و لہجہ اپنا اپنا ہے. اب عربی کے اندر پے نہیں ہے تو پاکستان کو پاکستان کہا جاتا ہے. تو ایسے حضور جانتے تھے کہ لب و لہجے کا اختلاف ہو جاتا ہے. تو حضور سمجھتے تھے کہ میرے اصحاب پر اور میری امت پر یہ چیز گراں گزرے گی. قربان جو میرے کملی والے مصطفیٰ نے کہا کہ نہ جبریل نہ خدا کے پاس واپس چلا جا, میرے رب کے پاس واپس چلا جا اور جا کے عرض کر کہ اے پروردگارہ اپنے حبیب پر اور اپنے حبیب کی امت پر تھوڑا اور رحم فرمائے, تھوڑا اور رحم فرمائے. جبریل امین گئے اور وہی الہی لے کے آئے کہ اے مصطفیٰ, اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے آپ کی اور آپ کی امت کے لیے دو طرح کی قرآن کی قرات کو پسند فرمایا. دو طرح سے قرآن کی قرات کر لیا کریں, دو طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کریں, دو مختلف لب و لہجوں کے ساتھ. پر قربان جاؤں میرا مصطفیٰ ابھی بھی نہیں مانا. حضور ابھی بھی بولیے نہیں مانے. حضور نے کہا نہیں جبریل پھر جا, پھر جا میرے خدا کے پاس جا کے عرض کر کہ اس کا حبیب کہتا ہے کہ اس پر اس کی امت پر تھوڑا اور رحم فرمائے, تھوڑی اور کرم نوازی کرے. جبریل کو دوسری مرتبہ بھیجا. جبریل امین گئے اور وہی لے کر آئے کہ اے مصطفیٰ اللہ پاک نے آپ کی اور آپ کی امت کے لیے 3 طرح کی قرات کو پسند فرمایا. 3 طرح سے قرآن مجید کی قرات فرما لیا کریں, 3 طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کریں مختلف لب و لہجے کے ساتھ. اور قربان جو کبھی والے مصطفیٰ پر حضور اب بھی راضی نہیں. کتنا شفیق ہے ہمارا نبی, کتنا رحیم ہے ہمارا نبی, کتنا خیال ہے مصطفیٰ کو ہمارا. ابھی بھی مصطفیٰ راضی نہیں ہوئے. کہا نہیں جبریل پھر جا, تیسری مرتبہ پھر بھیجا اور کہا کہ جا پھر عرض کر کہ اے پروردگارہ اپنے حبیب پر اور اس کی امت پر اور رحم فرما اور کرم نوازی فرما. جبریل تیسری مرتبہ گئے اور پھر واپس وہی لے کے آئے اور آگے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کو, اللہ پاک نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے 7 طرح کی قرات کو پسند فرمایا. 7 طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرے مختلف لب و لہجے کے ساتھ. اس پر میرا کملی والا مصطفیٰ راضی ہو گیا, یعنی اکٹھا 3 سے اٹھا کر 7 تک لے گئے. اب یہ 4 فقہ کے اندر یہ چیز بات واضح ہو گئی ہے, اور اگر 5واں فقہ جعفری بھی آپ ملا گئے تو یہ تمام فقہ کے اندر اب یہ بات طے پا گئی کہ آپ 7 طریقوں سے قرآن مجید کی قرات کر سکتے ہیں مختلف لب و لہجے کے ساتھ. اب یہ بین الاقوامی اصول بن گیا, تمام فقہ کے اندر یہ بات موجود ہے. اب یہ بات تو آپ کو سمجھانی تھی کہ حضور کتنے شفیق ہے ہم پر. اب اگلی بات سنو جس کے لیے میں نے آپ کو حدیث پیش کی. اس کے بعد جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک اور حکم بھی ہے. انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ میرے حبیب کو جو مزاج پر یہ ایک تکلیف اٹھانی پڑی ہے نا, جبریل تجھے بار بار بھجوانے کہ جبریل پھر جا پھر جا پھر جا. اللہ پاک کو یہ چیز بھی پسند نہیں آئی. خدا فرماتا ہے میرا حبیب ہو اور اس کو اتنی زحمت اٹھانی پڑے میری وجہ سے میرے مصطفیٰ کو ہو میرا حبیب, اور میری وجہ سے بار بار پیغام بھیجوانا پڑے. ایک ہی مرتبہ کہہ دیتا مصطفیٰ, اگر وہ 7 کہتا میں 7 مرتبہ کہہ دیتا, اگر وہ 10 مرتبہ کہتا میں 10 مرتبہ کہہ دیتا, اگر وہ 20 مرتبہ کہتا میں 20 مرتبہ کہہ دیتا. ارے وہ تو جس طرف کہتا ہے کہ میں اس طرف منہ کروں اس طرف قبلہ بنا دے, میں اس طرف قبلہ بنا دیتا.
تو یہ قرآن کی تلاوت کیا تھی؟ مصطفیٰ اگر 20 مرتبہ کہتا تو میں 20 مرتبہ مختلف انداز سے قرآن مجید کی قرات پیدا فرما دیتا. لیکن حبیب کو جو یہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے بار بار بھیجنے کی کہ جبریل بار بار جا 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 3 مرتبہ کہا, تو خدا فرماتا ہے میں اس کا بھی ازالہ کرنا چاہتا ہوں. خدا فرماتا ہے کہ میں اس کا بھی ازالہ کرنا چاہتا ہوں. وہ ازالہ یہ ہے کہ خدا پروردگار نے ہر نبی کو ایک ایک ضمانت والی دعا دی ہے. کیا؟ ایک ایک ضمانت والی دعا دی ہے. اور یہ ضمانت والی دعا ایسی ہے کہ اگر یہ ضمانت والی دعا کسی لائن کمینے کے لیے بھی کی جائے تو خدا پروردگار سے ضرور قبول فرماتا ہے. خدا فرماتا ہے ہر نبی کو ہم نے ایک ایک ضمانت والی دعا دی, لیکن آپ کو آپ کے خدا پروردگار نے 3 ضمانت والی دعائیں عطا فرمائی. کتنی؟ یہ آپ خوش ہو جائیں گے. یہ بات سنیے گا, اس سے آپ کا حوصلہ بڑھے گا, آپ کا خون بڑھے گا کہ ہم کتنے گناہگار ہیں اور ہم کتنے گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں, اور مصطفیٰ ہم پر کتنی کریمی فرما رہا ہے, کرم کی اور رحمتوں کی کیسی برسات فرما رہا ہے. اس کو سنیے میرے نوجوانوں, ذرا کان کھول کے سنیے گا. اسے فرماتے ہیں کہ 3 ضمانت والی دعائیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی ہر دعا ہی قبول ہوتی ہے, ہر دعا ہی قبول ہوتی ہے. پر یہ ضمانت والی دعا ایسی تھی کہ اس پر خدا کی مہر تھی کہ اگر اس کا حبیب شیطان کے لیے بھی دعا فرما دینا تو خدا اسے بدعت نہیں فرمائے گا. دنیا کے کمینے ترین انسان, لعین ترین انسان اور شیطان ابلیس تک کے لیے اگر مصطفیٰ دعا فرما دیتے تو خدا نے وہ دعا بدعت نہیں فرمانی تھی. تو یہ ہے ضمانت والی دعا. اب مزیدار بات یہ ہے کہ باقی جتنے انبیاء گزرے 1,23,999 انبیاء کرام, سب کو جب یہ ضمانت والی دعا ملی نا تو حضور سب نے یا تو ان کو اپنی جان کی بخشش کے لیے استعمال کیا, اپنے نفس کے لیے استعمال کیا, یا انہوں نے تبلیغ کے رستے میں معجزات کو مانگ لیا, یا پھر انہوں نے اس کو اپنی ذریت کے لیے مانگ لیا, اپنی اولاد کے لیے مانگ لیا. کسی ایک نے بھی اپنی امت کی مغفرت کے لیے اس دعا کو استعمال نہیں کیا. کسی ایک نبی نے بھی اپنی امت کی مغفرت کے لیے اس دعا کو استعمال نہیں کیا. مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کو جب یہ ضمانت والی دعا ملی تو انہوں نے عذاب کی دعا مانگ لی تو طوفان نوح آ گیا, تو ضمانت والی دعا وہاں پر استعمال ہو گئی. جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ ضمانت والی دعا ملی تو انہوں نے دعا کی, پروردگارا میری نسل میں ایک ایسی شاخ کو پیدا کر جو ہمیشہ اسلام پر قائم رہے, اور تیرا حبیب بھی اس شاخ میں آئے. تو یہ ضمانت والی دعا انہوں نے اپنی ذریت کے لیے استعمال کر لی. پہلے نے اپنی نفس, اپنی جان کی بخشش کے لیے استعمال کی, انہوں نے اپنی ذریت کے لیے استعمال کی. جناب سلیمان علیہ السلام کو جب یہ ضمانت والی دعا ملی تو انہوں نے کہا کہ پروردگارا مجھے ایک ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. تو انہوں نے ضمانت والی دعا کو وہاں پر استعمال کر لیا. جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ ضمانت والی دعا ملی تو انہوں نے منو سلوہ اپنی امت کے لیے طلب کر لیا. کیا؟ منو سلوہ مانگ لیا. جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ضمانت والی دعا ملی تو انہوں نے مائدہ مانگ لیا, سورہ مائدہ پڑھتے, دسترخوان مانگ لیا اپنی امت کے لیے. تو جتنے انبیاء کرام تھے, جتنے اور بھی سب نے جن کو ضمانت والی دعائیں ملی, ان تمام ضمانت والی دعاؤں کو یا تو اپنی جان کی بخشش کے لیے استعمال کیا, یا معجزات مانگنے کے لیے استعمال کیا, یا پھر انہوں نے اپنی ذریت کے لیے, اولاد کے لیے استعمال کیا. کسی ایک نے بھی اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے ضمانت والی دعا کو استعمال نہیں کیا. قربان جاؤں آمنہ کے لال پر, قربان جاؤں بطوحا کی چہرے والے پر, قربان جاؤں بلیل کی زلف والے پر, قربان جاؤں عین اللہ کی آنکھ والے پر, قربان جاؤں ید اللہ کے ہاتھوں والے پر. مصطفیٰ کو 3 ضمانت والی دعائیں ملی. مصطفیٰ نے نہ تو وہ دعائیں چکی پیستی ہوئی جناب زہرا کے لیے استعمال کی, نہ کربلا دیکھتی ہوئی اولاد کے لیے استعمال کی, نہ جب طائف میں اوباش لونڈے پتھر مارتے تھے نہ مصطفیٰ نے اس وقت استعمال کی, نہ حضور پر جب اونجڑی پھینکی جا رہی تھی اس وقت استعمال کی, نہ مصطفیٰ پر جب کانٹوں کی سیٹ پر حضور کو چلایا جاتا تھا نہ اس وقت استعمال کی. حضور علیہ السلام نے نہ معجزات کے لیے, نہ اپنے نفس کے لیے, نہ اپنی اولاد کے لیے, کسی کے لیے
ضمانت والی دعا کو استعمال نہیں کیا. قربان جو 3 ضمانت والی دعائیں ملی اور تینوں کی تینوں مصطفیٰ نے گناہگار امت کے لیے استعمال کر ڈالی. شہنشاہ عالم ہاشمی 3 ضمانت والی امین شاہ صاحب زندہ باد. 3 ضمانت والی دعائیں ملی. آمینہ کے لال کو 3 دعائیں ملی اور تینوں کی تینوں دعائیں مصطفیٰ نے نہ اپنی دختر کے لیے، نہ اپنے جگر پارے کے لیے، جگر کے ٹکڑے کے لیے، نہ وہ جن کو کندھوں پر سوار کرتے تھے، نہ ان کے لیے، نہ اپنی ذات کے لیے، کسی کے لیے حضور نے استعمال نہیں کیا. بلکہ 3 دعائیں ملی تو ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے، ہم جیسے جو گناہگار جو گناہوں کے دلدل میں ڈوبے پڑے ہیں، ہمارے لیے حضور نے وہ تینوں کی تینوں ضمانت والی دعائیں استعمال کر لی. جب پہلی دعا کی تو فرمایا اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی. کبھی فرماتے رب ہب لی امتی، کبھی فرماتے تھے اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما. اور حال پتہ کیا تھا؟ مصطفیٰ غار کے اندر، حدیث پاک میں ہے، غار میں ایک دوسرے مقام پر اپنی ریش مبارک کو پکڑتے اور ریش مبارک کو پکڑ کر بچوں کی طرح بلبلاتے، روتے تھے مصطفیٰ، آہو بکا کرتے تھے. اور اس طرح ریش مبارک بھیگ جاتی تھی، آپ کی تر ہو جاتی تھی کہ جیسے کوئی انسان نہا کے نکلا ہوتا ہے. اور جہاں پر حضور سجدہ کرتے تھے اور روتے تھے، بلبلاتے تھے، وہاں پر آنسو کی جھڑی ایسے لگتی کہ وہاں پر ایک تالاب بن جاتا تھا آنسوؤں کا. اور مصطفیٰ بلک بلک کر رو رو کر یہ التجا کرتے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. یہ عالم تھا مصطفیٰ کا اپنی امت کے لیے. قربان جو کبھی مصطفیٰ ایسے فاطمہ کے لیے نہ رویا، حسن و حسین کے لیے ایسے نہ رویا، اپنے لیے نہ رویا. ہم جیسے گناہگار امتیوں کے لیے مصطفیٰ نے آنسوؤں کی جھڑی لگا دی ہے کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. اللہم اغفر لی امتی، میری امت کی مغفرت فرما دے. محدثین نے لکھا ہے کہ جو حضور نے پہلی دعا کی نا کہ اللہم اغفر لی امتی، یہ حضور نے ہمارے کبیرہ گناہوں کے لیے کی، کبائر گناہ کے لیے، جو کبیرہ گناہ ہے. کوئی سنیو تم ہلے نہیں ہو. کبیرہ گناہ جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ جو تمہارے گلے میں پھندا ڈال دیں، جو خدا کے عذاب کا پھندا تمہارے گلوں میں ڈال دیں اور کوئی بچانے والا باقی نہ ہو، سوائے خدا پروردگار کی رحمت باقی رہ جائے. یہ وہ گناہ کبیرہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں؟ مصطفیٰ نے کہا یا اللہ میری امت کے گناہ کبیرہ کو بخش دے. مبارک ہو تمہیں، وہ سنیو مبارک ہو، محمدیو مصطفیو مبارک ہو. حضور نے ضمانت والی دعا کو یوز کیا ہے تمہارے کبیرہ گناہوں کے لیے. اس پر ہم چھلانگے نہ مارے تو کیا کریں، اس پر ہم خوشیاں نہ منائے تو کیا کریں، اس پر ہم میلاد نہ منائے تو کیا کریں، اس پر ہم یا رسول اللہ کے نعرے نہ لگائے تو اور کیا کریں. یہ ہمارے لیے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا. اور پھر حضور نے دوسری دعا کی تو پھر یہی دعا دہرائی، فرمایا اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما. محدثین اور مفسرین نے لکھا کہ یہ صغائر گناہوں کے لیے تھی، صغیرہ گناہوں کے لیے تھی، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ بڑی لکڑیوں کو آگ بعد میں لگتی ہے، پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے لگتی ہے. حضور نے کہا میں یہ قصہ بھی تمام کر دوں، میں چھوٹی لکڑیوں والا قصہ بھی تمام کر دوں، اس آگ کو لگنے ہی نہ دوں، میں اس دوزخ کی آگ کو امت کے لیے بجھا ہی ڈالوں. فرمایا چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے مولا، میری امت کے بڑے گناہ بھی معاف کر دے مولا. اب آپ مبارک ہو، آپ کو آپ خوش نہیں ہوئے؟ آپ کے دل کو ٹھنڈ نہیں پڑی؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے. یہ اس میں کوئی الفاظ کا ہیر پھیر نہیں ہے. میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اسے. قبلہ حضور بیٹھے ہیں میرے پاس. اللہ پاک نے اپنے حبیب کی ایسی سنی کہ مصطفیٰ کو ضمانت والی دعا دی، اور وہ ضمانت والی دعاؤں کے صدقے میں حضور نے ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کروائے. اب ہمیں اپنے حق کی حفاظت کرنی ہے، اب ہمیں اپنے حق کی حفاظت کرنی ہے، اور ہمیں اپنے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیے. اور ایک دعا پھر حضور نے یہی فرمائی
تیسری دعا کا اللہ مغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کی پھر مغفرت فرما. اور یہ دعا حضور نے معاشر کے لیے سنبھال کے رکھی. یہ دعا حضور نے بولی کب کے لیے؟ معاشر کے. وہاں پر بھی ضرورت پڑے گی جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، وہاں پر بھی دعا کے تو حضور نے وہاں کے لیے دعا سنبھال کے رکھی. اب ایک کوشچن قاری صاحب آپ کے توسل سے میں اس مجمع سے کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے خدا کے واسطے ایک بات کا جواب دو. یہ 1,23,999 انبیاء کرام تھے، ان میں سے کسی کو خیال نہیں آیا اپنی امت کا کہ کوئی ایک بھی دعا کرتا اپنی امت کے لیے؟ کسی کو رحم نہیں آیا اپنی امت پر؟ پر میرا وجدان یہ کہتا ہے، حدیث کے الفاظ نہیں ہیں پر میرا یہ وجدان ہے، میرا ذاتی وجدان ہے حضور، میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ نبی بڑے سیانے تھے. یہ سارے نبی بڑے سیانے تھے، بڑے سمجھدار تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ جو آخری نبی آئے گا نا، یہ بڑا لجپال نبی ہوگا، یہ بڑا لجپال نبی ہوگا، لج رکھنے والا نبی ہوگا، یہ مان رکھنے والا نبی ہوگا. تو یہ فقط اپنی امت کا نبی تھوڑی ہے، یہ تو ہمارا بھی نبی ہے. یہ فقط اپنی امت کا نبی تھوڑی ہے، یہ تو ہمارا بھی نبی ہے، کیونکہ خود قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ وہی ہمارا تنصرن، یعنی لا تؤمنون کا معنی آپ بتا دیجئے. وہ جو اس پر ایمان لائے، جو اس پر ایمان لائیں گے. تو سارے انبیاء 1,23,999 انبیاء کرام ایمان لائے ہیں میرے مصطفیٰ پر. آپ کس کی امتی ہیں؟ حضور کے. آپ کس پر ایمان لائے؟ مصطفیٰ پر. حضور آپ کے کیا لگے؟ نبی. اور آپ کیا لگے ان کے؟ امتی. اب قرآن کہہ رہے کہ سارے نبی مصطفیٰ پر ایمان لائے، تو سارے نبی حضور کے کیا لگے؟ اور حضور ان کے کیا لگے؟ نبی. یہی وجہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر سارے نبی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، مصطفیٰ امام بن کے آگے کھڑا ہوتا ہے. سارے نبی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، مصطفیٰ امام بن کے آگے کھڑا ہوتا ہے. ید بیضا، ید عیسیٰ، ید بیضا سے دم عیسیٰ، ید بیضا سے آگے ہے مقام ان کا. کلام اللہ کی تفسیر ہے گویا کلام ان کا. امام الانبیاء ہے، نور ہے، انسان کامل ہے، خدا خود میر مجلس ہے، محمد شمع محفل ہے. تو حضور سارے انبیاء کی امام ہیں اور سارے نبی مصطفیٰ کی امتی ہیں. سارے نبی کیا ہیں؟ حضور کے امتی ہیں. اب سارے نبی جانتے تھے کہ یہ لجپال نبی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی اپنی دعا کو، بیٹا بیٹھیے شروع کیے، ہم سارے کیا کرتے ہیں کہ اپنی اپنی دعا کو اپنے مقصد کے لیے یوز کر لیتے ہیں، اپنے اپنے مقصد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اپنے معجزات کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، نفس کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. اور یہ جو مغفرت والی دعا ہے نا، ہم یہ مصطفیٰ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. کیونکہ جس وقت حضور اپنی امت کو بخشوائیں گے تو ہم بھی اپنی امت لے کے حاضر ہو جائیں گے کہ حضور ہم بھی تو آپ کی امتی ہیں، تو جہاں سارے بخشے جائیں گے وہاں پر ہم بھی بخشے جائیں گے. تو ہم بھی عقیدہ لے کے بیٹھیں گے یا رسول اللہ جیسے وہ بخشے جائیں گے ہم بھی کئی کونے میں لگ کے بیٹھے ہوں گے. حضور ایک نگاہ سے بندی فرما دیجئے گا اور ہم اس طرح سے دوڑے جیسے 4 سال کا بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے اور یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ یا رسول اللہ پاس اپنے نہ تھا کچھ بھی روز محشر، ایک نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے. مزار تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے تو دیکھو ہمارا غلام آ گیا، تو دیکھو ہمارا مزاتا ہے سرکار محشر میں کہہ دے تو دیکھو ہمارا باس اپنے نہ تھا کچھ بھی روز محشر، ایک نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے. مزاتا ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا، وہ دیکھو ہمارا. اب اپنے دل سے بتاؤ، اب اپنے دل سے بتاؤ کیا حضور نے
جو مغفرت کا پہلا اصول تھا کہ نبی اپنی امت کے لیے دعا کرے، کیا خوب حق ادا نہیں کر دیا؟ حضور نے حق ادا کر دیا نا۔ اب یہ کوشچن تو پورا ہو گیا کہ نبی نے ہمارے لیے مغفرت جو مانگنی تھی اس کا حضور نے حق ادا کر دیا، الحمدللہ۔ اور مبارک ہو آپ کو مبارک ہو کہ مصطفیٰ نے مغفرت کا حق ادا فرما دیا، اور ہم نے حضور کو سفارشی بنایا، اور مصطفیٰ نے ایسی کرم نوازی فرمائی کہ رحمتیں ہم پر لٹا کے رکھ دی ہیں۔ اب اس پر ہم مبارکیں نہ دیں تو کیا کریں، اس پر خوشیاں نہ منائیں تو کیا کریں؟ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم ایسا کیا کریں، ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری مغفرت ہو جائے؟ بھئی ہماری بھی تو کوئی ڈیوٹی ہے نا، یہ تو مصطفیٰ نے اپنی ڈیوٹی پوری کی۔ اب بطور امتی ہونے کہ ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس ایسا عمل خاص ہو کہ وہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے اور نبی کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے۔ لواجد اللہ تواب الرحیمہ کے تحت اللہ پاک نبی کے صدقے کے اندر ہم کیا کریں؟ اب وہ عمل بھی سنتے چلو بس، اور